لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر حاجی جب پہنچ جاتا ہے نا خانہ کعبہ، جب طواف کرنے لگتا ہے تو پھر شکرانے کے طور پر یہ ضرور کہتا ہے کہ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے مولا شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ صدق دل سے پڑھیں گے نا کہ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تو پھر رمضان قریب ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر بلاوا بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آواز بلند پڑھیں کہ تیرے کرم کی تیرے حرم کی کیا بات مولا، میرے کہتے آنا مقدر اللہ کے بے اللہ کے بے کعبے کی رونق کعبے کا منظر اور حمد خدا سے کھولتی ہے اذان کھولتی ہے اذان بس کے صدا آ رہی ہے برابر ایک مرتبہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت اسود کو دیکھ کے فرمان لگے کہ اسود میں تجھے ہرگز نہ چومتا، میں نہ چومتا، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، میں کیوں چوموں؟ میں چومتا اس لیے ہوں کہ حضور نے چوما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، نعرہ رسالت بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کے لکھے ہوئے کلام کی فرمائش ہے۔ میں چاہوں گا کہ کوئی بھی خاموش نہ رہے۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت کے کلام کے ویسے بہت فائدے ہیں، لیکن دو فائدے ہمیں ظاہری طور پہ جو نظر آتے ہیں وہ ایک تو یہ کہ ایک تو عشق بڑھتا ہے اور ساتھ میں علم بڑھتا ہے، اور یہ محفل سجانے کا مقصد کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، یہی ہوتا ہے آپ یہاں آ کر جائیں تو کچھ لے کر جائیں۔ اب دیکھیں آپ
बुजुर्गों के कलाम सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला कितना कुछ लेकर उठेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि तवज्जो से सुनेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला कहें इंशाल्लाह। और सिर्फ सुनेंगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। फरमाते हैं कि सुबह तैबा में डूबी पट्टी पर पारा नूर का, सुबह तैबा में डूबी पट्टी पर पारा नूर का, सदका तेरे नूर का आया है तारा नूर का। सुबह तैबा में डूबी पट्टी पर पारा नूर का, सदका तेरे नूर का आया है तारा नूर का। गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, अरे नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। अल्लाह 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 मैं गदा दूबा बादशाह पर दे पियारा नूर का, मैं गदा दूबा बादशाह पर दे पियारा। अगर हुजूर से कुछ चाहिए, किस किस को चाहिए? हुजूर से किस किस को चाहिए? अच्छा शर्मा रहे, हुजूर से मांगेंगे तो आप सेठों से मांगेंगे, सेठ देकर एहसान जताएगा। लेकिन ये जात ऐसी है ना कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा कि खुद भीगते और कहे मंगते का भला हो। तो हुजूर से मांगेंगे इंशाल्लाह ताला, कहें इंशाल्लाह ताला। तो शर्त क्या है? बनना पड़ेगा फकीर, वो भिखारी बनना पड़ेगा, अपनी अना को फना करना पड़ेगा, तब जाके कुछ हासिल होगा। अपने वक्त का इमाम जब हुजूर की बारगाह में आता है तो कहता है कि मैं गदा तौबा बादशाह पर दे पियारा नूर का, मैं गदा तौबा बादशाह मैं गदा तौबा मैं गदा तौबा बादशाह पर दे पियारा, मैं गदा तौबा बादशाह पर दे पियारा नूर का। आका नूर दिल दोना तेरा देना सदका नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। अगला शेर मेरे साथ इतना गजबज के पढ़ेंगे कि इस शेर का हक अदा हो जाए, इस शेर का इंशाअल्लाह हक अदा हो जाए कि बाबा से बुलाएं तेरी नस्ले पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का। आका तू नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठा दे महद
ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ چاند ہل رہا ہے. چاند ہل رہا ہے تو میرے دل میں خیال آیا کہ لاؤ میرے محمد کو دیکھو. میں نے دیکھا سرکار مہد میں پالکی میں جھولا جھول رہی اور مصطفیٰ کریم کی انگلی اٹھی ہوئی ہے اور آگے فرماتی کہ سرکار کی انگلی جدھر چاند ادھر. تو امام پھر کیسے خاموش رہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا. اللہ 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 رضا سچے رضا پیارے رضا سونے رضا میرے رضا تیرے رضا میرے رضا میرے رضا میرے رضا میرے رضا میرے رضا رضا. یہ احمد نور کا فیض نور ہے. رضا یہ احمد نور کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل پر قصیدہ نور کا. اللہ 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 اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. درود پاک پڑھیں. درود پاک پڑھیں. بھائیے ایک کلام پیش کرتا ہوں پھر انشاءاللہ آپ کی فرمائش پہ ایک کلام پھر پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. فرماتے ہیں کہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا. سبحان اللہ. حضور کی کیا بات کی جائے. حضور نے یقین مانے کسی کو منع نہیں کہا. جو بھی آیا حضور کی بارگاہ میں مانگنے حضور کے منہ پہ لا نہیں آیا. ایک صحابی کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی اور ان کو خوشبو کی ضرورت پیش آئی. ان کو عطر چاہیے تھا. تو صحابی بھی دیکھے بازار نہیں گئے. توجہ ادھر رکھیں. صحابی بازار نہیں گئے تو کہاں گئے حضور کی بارگاہ میں اور عرض کیا رسول اللہ کرم فرمائے اور مجھے خوشبو عطا کرے. سبحان اللہ. حضور نے بھی یہ نہیں کہا جا رب سے مانگ یا پھر جب بازار جائے. نہیں. حضور نے فرمایا لا شیشی لا. شیشی منگوائی اور حضور نے اپنا مبارک پسینہ شیشی میں عطا کیا. فرماتے کہ شیشی کو گھر میں رکھا گیا. گھر اتنا معطر معمر ہو گیا. گھر تو گھر باہر سے کوئی گزرتا نا تو یہ کہتا گزرتا ہاذا بیت العطر کہ یہ تو خوشبو والا گھر ہے. اور کیوں نہ ہو میری امام فرماتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن. یقین ماننے سے کئی مثالیں ہیں. حضور نے جھولیاں بھری ہیں اور آج بھی بھرتے ہیں اور قیامت تک صبح قیامت تک بھرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو فرماتے ہیں کہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا ہو چوہات میں تم یسر یہ نظارہ تیرا. تو کہیں اٹھے دیکھ کے بخشش رتبہ تیرا بڑا کیا جو تو کرم ہے شریفت تیرا بڑا کیا جو تو کرم ہے شریفت تیرا بڑا کیا جو تو کرم ہے شریفت
ایک لفظ نہیں ایک لفظ نہیں جو تیرے لب پہ نہیں ہے نہیں سنتا ہی نہیں کہنے والا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جان اچھا یہ لوگ جو ہے نا یہ لوگ سمجھ گئے کون ابھی جو مئی جون کی جو گرمی ہوئی تھی ایسی گرمی میں چند دن نہ نہائیں تو ان کے گھر والے ان کو گھر میں انٹری نہ دیں اور میرے آقا کی شان ابھی میری امام کچھ یوں بیان کر کے گئے نا کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتنے نہ پھر چاہے دلہن اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پی نصیر الدین نصیر صاحب نے باپو جو تیسرے مصرے میں اس شعر کے تیسرے مصرے میں جو تیور دکھائے ہیں ان لوگ جو جلال دکھایا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسی تیور سے آپ سنیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کہیں کہ حضور کے ناموس پر اگر بات آئے نا اور آپ کا دل ٹھنڈا رہے تو یقین مانے اس سینے میں جو دل ہے نا وہ مومن کا نہیں ہو سکتا اور ناموس پر بات آئے تو یقین مانے گرمی آنا ضروری ہے فرماتے ہیں دیکھیں تیور دیکھیں پیر صاحب کے کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے تیور دیکھیں ارے ان کی اوقات کی کیا ہے کہ اتنا جانے وہ ماحول نظر نہیں آیا میں نے کہا کہ دل ٹھنڈا نہیں رہنا چاہیے ایک موقع اور باوا سے بلند ان کی اور ٹھنڈا پڑ رہا ہے گرم ہو کر رہا ہے ارے ان کی دیکھی کیا ہے ان کی دیکھی کیا ہے تیری شوقت کا بڑا کیا جانے خسروا شب اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا ایک مرتبہ اور ان کی اللہ تعالیٰ آپ کی سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ان کی اوقات کی کیا ہے کہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کا لوٹا جانے خسروا شب اڑتا ہے پریرا 14ویں رات تھی اور پونم کا چاند کس نے دیکھا ہے اچھا آپ لوگ پیدا نہیں ہو بھائی یا پھر کوئی الگ نہیں ہے میرے پونم نو چاند جو ہے دیکھا ہے ماشاءاللہ سب نے اس کی خوبصورتی ایک الگ ہوتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہا ہوں اور ایک جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو کبھی میں چاند کو دیکھتا تو کبھی حضور کو دیکھتا کبھی چاند کو تو کبھی حضور کو کچھ لمحوں بعد میں نے فیصلہ کیا میں نے طے کیا کہ چاند نہیں
आमिना का लाल ज्यादा रोशन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, हुस्ने मुस्तफ़ा। चांद नहीं आमिना का लाल ज्यादा रोशन है। अब अगला जो शेर है ना वो आप सुनेंगे भी और मुझे देखेंगे भी। यकीन माने मुझ में कोई कमाल नहीं है, लेकिन मैं जिस जात की बात कर रहा हूँ जात बात कमाल है। हमारा मकसद यही होता है कि किसी बहाने या तो आवाज से या फिर एक्शन से इश्क उतरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि चांदनी रात में जाबे का नजारा देखे, चांद को वो कभी सरकार का चेहरा देखे। अरे बोल उठे वो भी तो आखिर यही जुमला देखे, तेरे कदमों में जो है कौन नजरों पे चढ़े के तलवा तेरा, कौन नजरों पे चढ़े के तलवा। अगर कोई बंदा हक बात कर रहा हो और कोई दूसरा बंदा उसे हक बात करने से रोके, तो अगर बंदा हक बोलने वाला अगर दिलेर होगा ना, तो वो बेसाख्ता कहेगा कि मैं हक बोलूंगा, तुझसे जो होता है वो कर ले। अल्लाह अकबर। अगले शेर में मेरी इमाम ने इसी रवैये को इख्तियार किया, यही अंदाज अपनाया कि नजरे उशाके नबी है ये मेरा हरफ गरीब बड़े बास पे लड़ते रहे आपस में पति पर ये अकीदा रहे। अल्लाह करे मुझे कौन से मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हक़ जाने है वो मुहिब है नहीं मेरा तेरा, जाने है वो मुहिब कि तुझसे हर चंद वो है कदरो फज़ाइल मेरा फीर कर नसीराज मगर फिक्रे रज़ा की तौसीक क्योंकि पास है उसके शफ़ाअत का वसीला। तेरी सरकार मेरा दादा है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा खास, जो मेरा गौसे आज़म, जो मेरा शाहे चीर, जो मेरा गौसे आज़म, जो मेरा गाज़ है और तेरा बेटा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। देखिए ये बुजुर्गान दीन के कलाम जो है ना वो थोड़े टफ होते हैं। एक हम लिखें और एक वो लिखें। हो सकता है कि हमारी कलम में
جھوٹ ہو سکتا ہے, فریب ہو سکتا ہے, لیکن وہ تو دیکھ کے لکھتے ہیں. تھوڑا ٹف ہوگا لیکن اس کی برکت آپ کو پھر دیکھنا میسر ہوگی انشاءاللہ. آج کل تھوڑا جو ایک نعت خوانی کو ایک الگ رنگ دے دیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ اس رنگ سے ہمیں بچائیں. بس یہ جو بزرگوں کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ اسی رنگ پر ہمیں گامزن رکھے, قائم رکھے. باپو کی فرمائش ہے, سبحان اللہ, ایک عشق والا کلام, سبحان اللہ. فرماتے ہیں ہاں عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار گرتے گے وہ توصیف و ثنا شہ ابرار میں ہر لحظہ و ہر بار. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار تو کھلتے گے وہ اسرار گرتے گے وہ توصیف و ثنا شہ ابرار میں ہر لحظہ و ہر بار. ورنہ وہ سید علی نسبی حاغی میل کبھی ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی اور کہا ہم سے گناہ گار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ رہے بولو نا, عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ. آرزو یہ ہے کہ دو بنگلے ہیں تو چار ہو جائے, ایک گاڑی ہے تو گاڑی ہے تو گاڑی ہے اللہ تعالیٰ مال دے لیکن مال کی محبت نہ دے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی, اللہ تعالیٰ تو مال دے لیکن مال کی محبت نہ دے. کہے آمین. لیکن ایک عاشق رسول کی آرزو یہ ہے کہ آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلل دور اعلی جو نظر آئے کہیں چلے بہروئے شہر ابرار. آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلل دور اعلی جو نظر آئے کہیں چلے بہروئے شہر ابرار. جن کے قدموں کی چمک جن کے طلبوں کی چمک چمک ستاروں میں نظر آئے, جگر سے وہ گزر جائے وہ بھی راہ چمک جائے چمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار. عشق کے رنگ میں رنگ جائے. عشق والے کلام میں ایک عشق والا شعر, ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر, مگر سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر. ایک بادشاہ تھا, بادشاہ کی ایک محبوبہ تھی اور محبوبہ کے رخسار پر ایک تل تھا اور بادشاہ اس تل پر فدا تھا. تو بادشاہ نے اپنی محبوبہ کو سمرقند اور بخارا نام کے 2 شہر تحفے میں دیے. تو یہ تھی بادشاہ کی اپنی محبوبہ سے محبت. لیکن حضور کے سچے غلام, حضور کے سچے عشاق سرکار کو کیا نظر کر سکتے ہیں, کیا پیش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں شعر دیکھیں کہ ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر, مگر سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر. اے رسول عربی, اے رسول مدنی, اے رسول عربی, ایک نہیں لاکھوں ہے قربان گئے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے گئے کرنے کو نثار. عشق کے رنگ میں رنگ جا میرے یار.
میرا زیب تیرے تیب میرا زیب تیری خوشبو میری چادر تیری خوشبو میری چادر تیرا شیبہ میرا مسلک بڑا پانا لگا ذکر بڑا پانا لگا ذکر بڑا پانا بڑا پانا بڑا پانا لگا ذکر زمین و سما تمہارے لیے ایسے نہیں آدھا میں پڑھوں گا آدھا آپ پڑھیں گے زمین و زمان مکین و مکان مکین و مکان چنین و چنان تمہارے لیے بڑے دو جہاں تمہارے لیے برپانا لگا ذکر برپانا لگا ذکر تہتم صبح بدل میں چاچا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے برپانا لگا ذکر برپانا لگا ذکر میں ہوں قدرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سگے داتا سگے خواجہ سگے سگے خواجہ سگے مومن سگے مومن سگے داتا میرا ناتا نہ ولی ہو تیرے ساتھ میں کھڑے گئے میرے جیسے تو بڑے گئے کوئی کچھ سا نہیں بے شک بڑا پانا لگا ذکر 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 حضرت کی ایک فرمائش ہے حالانکہ مجھ سے قبل باپو یہ کلام پڑھ چکے ہیں لیکن حضرت کی فرمائش ہے تو جی اللہ اللہ تو دو تین اشعار جی باپو میں پیش کروں گا فرماتے ہیں کہ ان کی مہک ہے دل کے گلچے کھلا دیے گئے ان کی مہک ہے دل کے گلچے کھلا دیے گئے جس راہ چل دیے گئے جس راہ چل دیے گوچے بسا دیے میں مدینے کی گلیوں کے قربان میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے گے شام مدینہ اس طرح سے مہکتے گے رستے مشک جیسے لگائے ہوئے گے جس راہ چل دیے گئے گوچے بسا دیے گئے اختیارات اور کمالات کو دیکھیں کہ جب آتے ہیں جوش رہنا پہ الٹ آتے جب تو چلتے پوچھا جی
نیچے پوچھا دیے روتے اگلا شعر میرے ساتھ اتنا گھچوج کے پڑھیں کہ اس شعر کا حق ادا ہو جائے. الحمدللہ اسٹیج سے لے کر اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا صبح و شام حضور کا کھانے والے بیٹھے ہیں. ہمارے گھر میں جو دانا پانی آتا ہے سرکار اور اہل اطہار کے نام کی خیرات آتی ہے اور ہم کھانے والے بھی ہیں گانے والے بھی ہیں. الحمدللہ. اگلا جو شعر ہے نا وہ میں اکیلا نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں اکیلا کھاتا نہیں, سب کھاتے ہیں الحمدللہ. اچھا آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے یا پھر میں سمجھے کہ جھمانے والے کلام پڑھوں؟ دیکھیں یہ کلام جو ہے نا وہ اس سے ایک محفل میں روحانیت بڑھتی ہے, یقین مانیں. ہاں خیر وہ تھوڑا کان کا چسکا تھوڑا کم ملے گا لیکن یہ ہے کہ اس سے روحانیت برقرار رہتی ہے. یہ بزرگان دین کے کلام ہے. تو اگلا جو شعر ہے نا وہ ایسا گھجوج کے پڑھیں گے کہ اس شعر کا کھانے کا حق ادا ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. کہ میرے قریب سے خطرہ کسی سے مانگا میرے قریب سے خطرہ کسی سے مانگا میرے قریب سے صدیق کو صداقت ملی, فاروق کو عدالت ملی, عثمان کو سخاوت ملی, حیدر کو شجاعت ملی. میرے قریب سے خطرہ کسی سے مانگا میرے قریب سے اگر اس علاقے میں کسی بندے کا گھر کسی سیٹ صاحب سے چل رہا ہو تو سینے پر ہاتھ مارے گا, کہے گا کہ میرا تو گزارا یہاں سے چل رہا ہے. اب آئیے نا اس ذات کی بات کیوں نہ کروں کہ جس ذات سے تمام سیٹوں کا گھر چلتا ہے, فقیروں کا گھر چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینہ دیا ہے, ہاتھ ہمیں بھی دیا ہے. سینہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, ہاتھ اٹھا کر کہیں دیا ہے ہاتھ, تو ہم بھی ایک انداز کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں کہ میرے قریب سے آواز بلند میرے میں نے کہا کہ سینے پہ ہاتھ مار کے فخر کے ساتھ پڑھ لیں, ایک انداز کے ساتھ پڑھیں میرے کون دیتا دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے قریب سے خطرہ کسی سے مانگا او دریا بہا دیے ہے دریا بہا دیے ہے دور پہ بہا دیے ہے دریا بہا دیے ہے دور پہ بہا دیے. اگلا جو شعر ہے نا وہ فقط ایک شعر نہیں بلکہ بہت بڑی دعا ہے. توجہ ہے. اگر کوئی بندہ ہر پیشنٹ ہونا دل کا مریض ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے, پھر آنکھیں بند کرے, گنبد خضرا کا تصور کرے اور اس شعر کو اپنا وظیفہ بنائے. انشاءاللہ تعالیٰ توجہ ہوگی, شفا ملے گی. ہم بھی دل کے مریض ہیں نا, گناہوں کی گندگیاں غلاظت بھری ہوئی ہیں. آئیے ہاتھ رکھتے ہیں دل پر ہاتھ رکھیں اور آنکھیں بند کریں اور گنبد خضرا کو اپنے تصور میں لائیں اور پھر حضور سے اس شعر کے ذریعے مدد مانگیں کہ ایک دل ہمارا ہے آزاد اس کا کتنا, ایک دل ہمارا ہے آزاد اس کا کتنا. تو چلتے پھرتے چلتے رہتے مڑ دے چلا دیے تو چلتے رہتے
ایک دن میرے امام اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ سفر حج پہ تشریف لے گئے. اس وقت تو یہ فلائٹ سے نہیں آیا تھا, اس وقت جو سفر ہوتا تھا نا وہ کشتی کے ذریعے ہوگا. المختصر سمندر میں طوفان آیا, کشتی کو روک دیا گیا. اہل کشتی والے پریشان تھے, موت بالکل قریب تھی. لیکن کشتی میں ایک اللہ والا تھا, ایک فقیر تھا, ایک قلندر تھا جس نے قلم اٹھائی اور لکھ دیا کہ آنے تو یا ٹھوکو تو اب تو تمہاری چاچ پہ آنے تو یا ٹھوکو تو اب تو تمہاری چاچ کشتی تمہیں پہ چھوڑے, کشتی تمہیں پہ چھوڑے, لنگر اٹھا دیے گئے, کشتی تمہیں پہ چھوڑے, لنگر اٹھا دیے گئے. فرماتے ہیں کہ ملک سخن کی شادی تم ہو رضا مسلم ملک سخن کی شادی تم کو رضا مسلم جیسے آ گئے ہو, جیسے آ گئے ہو, سیکھے بٹھا دیے گئے, جیسے آ گئے ہو, سیکھے بٹھا. آخری والا جو شعر میری امام کی شان میں, علماء کرام اور سادات کرام کے چہروں کی زیارت کر کے یہ شعر دیکھیں کہ عالم کی صرف کہنا, عالم کی صرف کہنا, کب شان ہے یہ تیری, عالم کی صرف کہنا, کب شان ہے یہ تیری. ارے تم نے نہ جانے کتنے عالم بنا دیے گئے, تم نے نہ جانے کتنے عالم بنا دیے. جی سبحان اللہ. اچھا, ایک کلام کی باپو نے فرمائش کی ہے, وہ بھی اعلیٰ حضرت کا کلام. یقین مانیے جو کلام کی باپو نے جو فرمائش کی ہے نا, جس کلام کی, وہ کلام اعلیٰ حضرت نے ایسا لکھا ہے کہ وہ کلام فقط نعت کی دنیا کا کمال نہیں ہے بلکہ شاعری کی دنیا کا کمال ہے. اور 4 زبان میں اعلیٰ حضرت نے نعت کہی, وہ بھی کسی کے کہنے پر. ان کے دوست تھے ارشاد اور ناطق کے نام کے, جو دونوں دوست تھے جن کا ذکر بھی اعلیٰ حضرت نے مکتے میں کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ نے کہا کہ سرکار کو ایسا کرم فرمائیں اور 4 زبان میں نعت لکھیں, تو اعلیٰ حضرت تو سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت نے کر کے دکھایا. اچھا, اللہ 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 اللہ, کمال دیکھیں کہ جو بات عربی میں کہی وہی فارسی میں کہی, جو بات فارسی میں کہی وہی پربی میں کہی, جو بات پربی میں کہی وہی پرانی ہندی میں کہی, ربط نہیں ٹوٹی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ لڑ